چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا۔ یہ بہت اہم ہے، چند جملے ان کو اچھی طرح خوب ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیے۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظام حیات، نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے، جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے۔ اس میں قطعاً کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، 100% صحیح ہے۔ اگرچہ صدیوں کے اثرات کی وجہ سے ہمارے علماء کے ذہنوں سے یہ تصور نکل گیا تھا۔ ان کے ذہن کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اسلام کو ایک مذہب سمجھ کر عبادات اور کچھ معاملات ذاتی زندگی کے اس کی اہمیت اتنی زیادہ، اور باقی چیزیں ان کے ذہن سے اوجھل ہو گئی تھی، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ لیکن اثر نو اسلام کا وہ ہماگیر تصور جو ہے، اس کو مولانا مودودی نے اپنی تحریروں سے جس طرح نمایاں کیا ہے، اگرچہ اس فکر کے بیج موجود تھے ابوالکلام کے ہاں بھی، لیکن وہ جو وضاحت اور سلاست کے ساتھ مولانا نے اسے بیان کیا، پھر یہ فکر جو ہے بتمام و کمال موجود تھا علامہ اقبال کی شاعری کے اندر بھی۔ لیکن یہ کہ شاعری ایک جذبہ جوش پیدا کرتی ہے، جو مستقل فکر کی تعمیر ہے اس میں تو اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلی چیز 100% درست پہلے بھی تھی، آج بھی۔ پھر پڑھ لیجئے، اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے، جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے۔ نمبر 2، عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے۔ یہ بھی 100% درست ہے۔ البتہ اس میں کمی کا پہلو کیا ہے، جو ہم نشر ثانیہ میں ہم پڑھ چکے، کہ اس عبادت کی روح جو ہے محبت الہی، اس کو جتنا ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ لیکن عبادت میں اطاعت تو لازماً شامل، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا غلط نہیں ہے یہ انٹرپریٹیشن۔ نمبر 3، مسلمان قوم نہیں، امت مسلمہ اور حزب اللہ ہے، 100% درست۔ اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت، آئیڈیالوجیکل پارٹی، آئیڈیالسٹک پارٹی لکھا ہوا ہے یہاں، کی ہے، جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل برپا اور قائم کرنا ہے۔ صحیح ہے، اس کو بھی ہم بالکل صحیح قرار دیتے ہیں۔ نمبر 4، دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے، لیکن حقیقتاً کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو۔ انہیں غیر مسلم کہنا چاہیے، کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی جائے اور وہ رد کر دے، لیکن یہاں تو ہم نے دعوت صدیوں سے پیش ہی نہیں کی۔ اب بھی دعوت و تبلیغ تبلیغی جماعت بھی کر رہی ہے تو مسلمانوں میں کر رہی ہے، صاف کہتی ہے کہ ہمارا تو دائرہ کار مسلمانوں تک محدود ہے۔ تو ان تک تو دعوت کا عمل جو ہے صدیاں ہو گئی کہ بند ہے۔ پہلے کبھی صوفیاء بیچارے کرتے تھے، جاتے تھے، کہیں بیٹھ گئے، معین الدین اجمیری آ گئے، کہیں کوئی اور آ گئے، اب تو وہ بازار بھی بند پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے دعوت پیش کب کی گئی کہ جن کو کافر کہا جائے؟ یہ غیر مسلم ہیں جب تک اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ قانوناً آپ انہیں کافر سمجھیں گے، وہی ان کا سٹیٹس ہوگا جو کافروں کا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 5، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کے نظریاتی اور اعتقاداتی اساسات واضح راسخ ہیں، نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ مسلمان بھی بس قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان تو نہیں ہے، وہ ایمان والی بات نہیں، اعمال ان کے جو ہے کافروں والے۔ اور اسی طریقے سے کافر بھی بس قانونی کافر ہیں، ان کو حقیقی کافر اس معنی میں نہ سمجھیے کہ ان کے سامنے دعوت پیش ہی نہیں کی گئی۔